أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه رب رحیم و کریم کی عنایات، نوازشات، مہربانیاں انگن لاتعداد اور بے شمار۔ اللہ کریم کی بہت ہی بڑی نعمتوں میں سے ایک کہ ہم انسان زندگی میں بہت دفعہ نہایت ہی اضطراب، قلق، بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کا سبب یہ ہوتا ہے کیا کریں کیا نہ کریں۔ قدم آگے بڑھائیں تو ہمت نہیں، پیچھے ہٹیں تو وہ ممکن نہیں، جو ہے اس پہ رکیں تو گوارا نہیں۔ اور یہ کیفیت کسی نہ کسی صورت میں انسانوں پر آتی رہے، عالمی زندگی میں بھی، معاشی زندگی میں بھی اور سماجی زندگی میں بھی۔ نہ اس سے بڑے بچتے ہیں نہ چھوٹے، نہ سرمایہ دار نہ غریب، نہ پڑھے لکھے نہ ان پڑھ، کیا کریں؟ اللہ کریم کی ایک بہت ہی بڑی رحمت اور عنایت، اللہ پاک نے خود اپنے آپ سے مشورہ کرنے کا موقع اپنے بندوں کو عطا فرما دیا۔ آؤ، کیوں پریشان ہوتے؟ کیوں پریشان ہوتے؟ آؤ مجھ سے مشورہ لو اور اطمینان اور سکون سے اپنی راہ پہ چل جاؤ۔ یہ نعمت کتنی بڑی ہے ڈاکٹر عبداللہ جی، جتنا بھی بیان کریں اس نعمت کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں۔ چھوٹی سی مثال، اور وہ 100% نہیں، 10% بھی اس پر پوری نہیں اترتی، لیکن شاید بات کو میرے آپ کے ذہنوں کے قریب آئے۔ کوئی مریض انسانوں کے اعتبار سے پیچیدہ بیماری میں چاہتا ہے کیا کروں، آپریشن کرواؤں کہ نہ کرواؤں، علاج جہاں سے کروں وہاں سے کروں، یہ کروں نہ کروں۔ اللہ کسی کو اس حالت میں نہ لائے، اور جو اس حالت میں پہنچتے ہیں وہ ہی جانتے ہیں یا کچھ ان کے گھر والے جانتے ہیں۔ بیمار ہو، علاج یا کھایا، بات ختم ہو گئی، لیکن یہ کیفیت کھاؤں نہ کھاؤں، آپریشن تھیٹر کا رخ کروں نہ کروں، کیا کروں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ حالت بہت ہی کرمناک اور پریشان ہے۔ اس وقت نہ سرمایہ بچاتا ہے، نہ عقل فہم اور نہ تعلیم بچاتی ہے۔ آدمی پھر کہاں کہاں ٹکریں مارتا ہے، سفارشیں کرواتا ہے، فون کرواتا ہے، فلاں کنسلٹنٹ، فلاں رب العالمین جیسا کون؟ اور وہاں اپوائنٹمنٹ کے لیے کس کی سفارش کی ضرورت؟ کیا فیس ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ان کے ہاں کنسلٹنسی 7 days a week 24 hours جاری و ساری، نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہے۔ آؤ ان سے مشورہ لو اور اطمینان و سکون سے اپنی راہ پہ چل دیں۔
اور یہ کیسے ہے؟ یہ استخارہ سے، جو آج کا ہمارا موضوع۔ میں ابتدا ہی سے یہ اعتراف اور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انکل جی کو کرسی دو۔ بیٹا آپ یہیں کر سب کرسی یہیں بات۔ بیٹا معاف کرنا، آج کا ہمارا موضوع تقریب ہو، پکڑ کے اٹھاؤ قاری صاحب۔ نیکیوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی استخارہ ہے، اور جیسے کہ عرض کر رہا ہوں میں اس کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ٹوٹی پھوٹی کچھ بات شاید اللہ اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے دنیا و آخرت کی خیر اور سعادت کا سبب بنائے۔ اس حوالے سے جو باتیں عرض کرنا ہے، اپنے محدود وقت میں 16 باتیں ایک ایک کر کے توفیق الہی سے میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ پہلی بات، یہ جو اللہ پاک سے رہنمائی لینی ہے، یہ کوئی کچی پکی کتاب کی بات نہیں، یہ ثابت شدہ حقیقت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ائمہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان پانچوں نے اور باقی اللہ جانے کن کن محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں ہمیں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے۔ ٹوٹا پھوٹا عاجزانہ ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن التماس ہے ایک ایک لفظ کی طرف غور فرمائیں۔ عاجزانہ کوشش ہے کہ قریب قریب ترجمہ ہو جائے، مکمل ترجمہ میرے بس سے باہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ تمام معاملات کے بارے میں اسی طرح سکھلاتے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھلاتے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کام کے بارے میں ارادہ کرے، یعنی اس کے کرنے کا سوچ رہا ہو، پختہ سوچ رہا ہو، تو کیا کرے؟ فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ کہیں، اے اللہ، میں ترجمہ پر اکتفا کروں گا، اے اللہ، بے شک میں آپ کے علم کے ساتھ آپ سے خیر کو طلب کرتا ہوں، اور میں آپ کی قدرت کے ساتھ آپ سے قدرت کو، طاقت کو مانگتا ہوں، اور میں آپ کے بہت بڑے فضل سے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ کیوں کہ یقیناً آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ ہی سارے غیب کے علوم کو خوب جاننے والے، اور آپ ہی ساری غیب کی باتوں کو خوب جاننے والے۔ اے اللہ، اگر یہ معاملہ، اے اللہ، اگر بے شک یہ معاملہ میرے لیے
میرے دین میں، میری معیشت میں اور میرے انجام میں شاندار ہے تو اس پر مجھے قابو عطا فرما دیجیے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے، پھر میرے لیے اس میں برکت عطا فرما۔ تین بات، اور کیا خوبصورت بات، نبوت کی زبان کے بغیر کوئی ایسی باتیں پہنچ سکتی؟ جو صاحب کیا فرمائیے، اس معاملے کو میرے کنٹرول میں کر دیجیے اور میرے لیے اس کو آسان کر دیجیے اور میرے لیے اس میں برکت کر۔ سارا درس چھوڑ کے صرف انہی تین باتوں کو بیان کیا جائے، شام ہو جائے، ان کے بیان کا حق ادا۔ اللہ اکبر، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوب بیان۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ معاملہ میرے لیے برا ہے، میرے دین میں، میری معیشت میں اور میرے انجام میں، ہمارا دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اس کے بغیر کمر سیدھی نہیں ہوتی، دین بک جاتا ہے۔ ہمارا دین بیک وقت دونوں ہے، لیکن دین اوپر، معیشت نیچے۔ لیکن صرف نمازیں، صرف روزے ڈاکٹر صاحب نہیں۔ اور اگر یہ معاملہ، اور اگر آپ جانتے ہیں بے شک یہ معاملہ میرے دین میں نمبر 1، نمبر 2 میری معیشت میں، اور 1 2 3 تشریح میں، اور میرے معاملے کے انجام میں برا ہے تو مجھے اس سے پھیر دیجیے، دل سے ہی نکال دیجیے، اور بس پھیر دیجیے نہیں، الٹرنیٹیو چاہیے، جینا ہے۔ اور میرے لیے جہاں بھی خیر ہے وہ میرے قابو میں کر دیجیے، اور یہی نہیں دیکھیے بندہ ہے کتنا اور سوال کیسا ہے، اور پھر مجھے اس کے ساتھ خوش کر دیجیے۔ جب مانگنے اللہ سے تو کوتاہی کمی کیوں ہو؟ 3 باتیں۔ اگر یہ معاملہ میرے لیے، میری دین میں، معیشت میں، انجام میں برا ہے تو کیا کیجیے؟ اس کو پھیر دیجیے۔ اللہ جانے کتنی مثالیں ہیں، بعض اوقات آدمی کسی جگہ رشتہ کرنے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، رشتہ کرنا ہے ہوتا ہے، اور ہوتے ہیں وہ سام۔ تو جب استخارہ کرے گا، اب آپ جی انکل جی کو کرسی دے دو، یہیں لا دو صاحب کرسی، آ رہی ہے کرسی، بیٹا آپ آگے ہو جاؤ، آپ آگے ہو جاؤ، کرسی رکھو۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ توجہ فرمائیے۔ اب اس کو راستہ تھوڑی سی کرسی لگا، صاحب تھوڑی سی کرتا کے پیچھے ان کا چہرہ کا دیدار کرتا رہا، بیٹا آگے ہو جاؤ۔ تو اس کو مجھ سے پھیر دیجئے اور میرے لیے اس سے بہتر صورت بنا دیجیے، اور پھر میرا دل اس پر راضی کر دیجیے۔ کیا خوب، کیا خوب بیان۔ یہ ہے دعا۔ اور پھر فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تھا، بے شک یہ نام، یہ کام، تو وہاں کام کا نام ہے۔
یعنی میرا خدا کے ساتھ رشتہ کرنا، میرا یہ کاروبار کرنا، میرا یہ پراپرٹی خریدنا، پنجابی میں، اردو میں، عربی میں، پشتو میں جو زبان آتی ہے اس میں اپنے مطلوبہ کام کا نام دے۔ دوسری بات اس موضوع کے حوالے سے، استخارہ کن باتوں میں کرنا ہے، توجہ کر لیجیے۔ رمضان کے روزے ہیں، کل روزہ ہے، تو کیا استخارہ کریں کل روزہ رکھو کہ نہ رکھو؟ نماز عصر کے لیے وقت آ رہا ہے، استخارہ کریں کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ ماں باپ ہیں، ان کی خدمت فرض ہے، استخارہ کریں کہ ماں باپ کی خدمت کروں یا چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں؟ اچھی طرح سن لیجیے، وہ چیزیں جو فرض ہیں ان کے بارے میں استخارہ، اور وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کے بارے میں استخارہ، اس میں کسی کو اختیار ہے ہی نہیں، تو اللہ سے کیا مشورہ کر رہا ہے؟ یہ مکار اور فریبی ہے۔ یہ میں استخارہ کیا ہے اس لیے میں نے یہ نیکی کا، تیرا دماغ اپنی جگہ ٹھیک نہیں۔ قاعدہ کیا ہوا؟ واجبات کے بارے میں اور محرمات کے بارے میں ان میں ہے ہی نہیں۔ وہاں ہاں وہ واجبات جن کی ادائیگی میں آج کروں کل کروں اس کا اختیار ہے، اس میں کر سکتے۔ تیسری بات، استخارے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ہم نے حدیث شریف میں سنا، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم کس طرح دیتے؟ جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت کی تعلیم دیتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میرے علم میں حضرات محدثین نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے 3 سنی۔ نمبر 1 کہ استخارہ کے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے ان کی حفاظت اس طرح کرنی ہے جیسے قرآن کریم کی آیات۔ کیا ان میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح استخارہ کی دعا اول تا آخر کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے بولو نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں یہ بات میرے ساتھ سماعت فرما لیجیے، بعض قاری حضرات اپنی دعاؤں کو لمبا کرنے کے لیے آپ کی دعاؤں کے اندر اپنی بات ڈال دینا، اپنی دعا الگ سے کر، سارا دن کرتا رہے، لیکن جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان میں بات واضح ہو رہی، ان میں کمی بیشی بقدر استطاعت۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی غلطی کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ سیانہ بن کے، زیادہ خشوع و خضوع کا ارادہ کر کے کمی بیشی۔ تو جو فرمایا کہ اس طرح ہمیں استخارہ سکھاتے جس طرح قرآن کریم کی سورت سکھاتے، مراد کیا ہے کہ ان کے الفاظ اور حروف کا اس طرح خیال رکھا جائے جس طرح کے قرآن کریم کی صورتوں کا رکھا جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اہل ایمان کا اہتمام کتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح استخارہ قرآن کریم نہیں، لیکن مثال دے کے سیدنا جابر بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کا اس طرح اہتمام کرتے جس طرح کے قرآن کریم کی صورت کا کرتے۔ تیسرا معنی کہ یہ استخارے کی جو تعلیم دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جانب سے نہ تھی، قرآن کریم کہاں سے؟
عرش والے رب کی طرف. تو استخارے کی جو بات آئی وہ کہاں سے آئی؟ اللہ پاک. چوتھی بات، استخارے کے لیے جو نماز ہے کتنی رکعت ہے؟ 2. اب اگر کوئی شخص کہ نہیں میں نے 4 پڑھنی ہے، نہیں جی، 6 8 میں 1 میں اللہ ایک ہے، اللہ بہتر کو پسند کر دے، میں بھی استخارہ ایک نہ تو اپنی کاریگری کو اپنی جیب میں رکھ. 2 رکعت. نمبر 5، توجہ فرمائیے، جو بات میرے علم میں میں عرض کیے دیتا ہوں، شاید اللہ پاک صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے اور اس کو ماننے کی توفیق دے. کیا استخارے کی 2 رکعتوں کے درمیان مخصوص آیات یا سورتوں کی تلاوت کرنا ہے؟ عام ایک رواج ہے، اتنی دفعہ یہ سورت، اتنی دفعہ یہ سورت، 41 دفعہ 39 دفعہ. میرا نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ مجھے مفتی، نہ میں مفتی ہوں، نہ فتویٰ دینے کا حق ہے، لیکن بات کر رہا ہوں بطور طالب علم کے. یہ اپنی طرف سے کسی صورت کا تعین، کسی آیت کا تعین بغیر تعلیم نبوی کے یہ درست نہیں. استخارہ کی دونوں رکعتوں میں کیا پڑھے؟ جو میسر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی نہیں کی تو کسی کے کہنے سے یہ پابندی بولو نہیں. نمبر 6، استخارے کا کرنا واجب نہیں. اگر کوئی شخص استخارہ نہیں کرتا وہ گناہ گار نہیں، لیکن استخارے کا ان باتوں کے بارے میں جن میں تردد ہو کرنا پسندیدہ ہے. بہت اچھی نیکی کا کام ہے، لیکن واجب نہیں کہ جس نے استخارہ نہ کیا وہ گناہ گار ہو. نمبر 7، استخارہ کی دعا تو ہم نے سن لی، تو 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اسپانیہ، اسپین کے ایک بہت بڑے محدث امام ابن ابی جمرہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ استخارے کا جو مقصد ہے وہ دنیا و آخرت کی خیر کو اللہ سے لینا ہے. اب یہ خیر لینے کے لیے کون سی چیز اللہ کے ہاں سب سے بڑی شان والی؟ توجہ فرمائیے یونس صاحب جی، دوبارہ سنیے ابتدا سے. امام ابن ابی جمرہ کی بات. استخارہ کا ٹارگٹ، غرض و غائد کیا ہے؟ اللہ پاک سے دنیا و آخرت کی خیر کو پانا. اب اللہ سے جب خیر پانا ہے اس کے لیے کیا لے کے جائیں اللہ کے دربار؟ جب لینا ہے تو کچھ لے کے ہم بھی تو جائیں. کیا لے کے جائیں؟ فرماتے ہیں نماز سے اونچی چیز اللہ کے پاس لے کے جانے والی اور کوئی چیز. اس میں اللہ کی تعظیم ہے، ثنا ہے، سوال ہے. تو اللہ کے دربار میں جو تحفہ، اللہ کو یہ تحفہ کیا ہے ہمارے لیے؟ جو چیز اللہ پاک کی دی ہوئی ہمارے پاس سب سے شاندار ہے، بڑی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم یہ نماز کا اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. ہم نے اپنے ننیاوی یا ددیال سے نہیں ہوئی، اللہ ہی نے دی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کی دی ہوئی سب سے قیمتی چیز لے کے جائیں گے کہ وہ ہماری جھولی کو دنیا و آخرت کی خیر سے بھر. نمبر 8، زمانہ جاہلیت میں مشرک لوگ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال کرتے. جوئے کے تیر، ان کے ذریعے فال لیتے، پرندے اڑاتے، نجومیوں کے پاس جاتے، کاہنوں کے پاس جاتے، ستاروں کی مدد سے اپنے
مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرتے، اسلام نے سب چیزوں کو ختم کیا اور اس کی بجائے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اور یہاں یہ بات میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے میں آپ لے جائیں، عبداللہ جی بیٹا نوٹ کرو، روزمرہ زندگی میں بڑی ابواب میں اچھی طرح نوٹ کریں اور اس کو عام کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں کوئی دکانداری کے لیے نہیں، جو ٹوٹی پھوٹی بات اللہ نے اپنی رحمت سے دی ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے کوئی چیز حرام نہیں، ڈاکٹر صاحب جی، اللہ پاک نے کوئی چیز حرام نہیں کی مگر اس کا بدل اس سے بہت اچھا عطا فرمایا۔ سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا، بدکاری کا دروازہ بند کیا۔ بدکاری اچھی ہے، وقتی لذت کے بعد پنجابی میں سیاپے کتنے ہیں؟ اگر کسی کو نہ پتا ہو، پتا کیوں نہیں، کسی ہسپتال والے ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کہ پھر کیا کیا سیاپے پڑھتے ہیں؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ سیاپے ہی سیاپے ہیں، خان بہت سیاپے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی جگہ کیا مبارک سسٹم دیا، نکاح کا۔ تو بات جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قاعدہ ربانیہ یہ ہے، اللہ پاک کا دستور یہ ہے، کوئی چیز جو وہ حرام کرتے ہیں اس سے اعلیٰ چیز اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جو جاہلیت کے طریقے تھے ان کو حرام کیا اور شاندار طریقہ استخارہ کا عطا فرمایا۔ 10ویں بات، 9ویں بات، استخارہ کے لیے جو نماز ہے سوائے اوقات ممنوعہ کے ہر وقت جائز۔ 10ویں بات، استخارہ کی دعا کب پڑھنی ہے؟ 2 رکعت پڑھنے کے بعد۔ نمبر 11، کیا استخارہ کی دعا سے پہلے کچھ اور کرے؟ حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں، لیکن دیگر احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دعا سے پہلے اللہ کی مدح و ثنا اور درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 12، کیا استخارہ ایک سے زیادہ مرتبہ کرے؟ اس کے بارے میں کسی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ ایک سے زیادہ دفعہ استخارہ کرے۔ نمبر 13، استخارہ کے لیے ضروری نہیں کہ زبانی پڑھے، جیسے میسر ہو، زبانی یاد ہو زبانی پڑھے، وگرنہ کتاب سے دیکھ کے پڑھے۔ نمبر 14، استخارہ کے بعد کیا کرے؟ استخارہ کے بعد جس طرف دل کا میلان ہو اللہ کے بھروسے پہ کر جائے، جس کی طرف دل مائل ہو اللہ کے توکل پہ کروے۔ نمبر 15، اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھ سکے، خاتون ہے، بیماری کے دن ہے، وہ کیا کرے؟ اور ضرورت ہے، فوری فیصلہ کرنا ہے، بیماری کے دنوں کے اندر ہی وہ بغیر نماز۔ اسی طرح آدمی ایسی حالت میں ہے کہ استخارہ کرنے کا کہ یہ نماز کا وقت ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ کا نام لے کے بغیر نماز ہی کے یہ دعا پڑھے۔ 16 اور آخری بات، کئی لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، اور شاید اگر میری معلومات غلط نہیں، یہ باقاعدہ ہے کاروبار بھی، شریعت میں اس کا کوئی سبب نہیں۔ جو بات ثابت ہے کون کرے استخارہ، اس کا معاملہ ہے، کسی سے کرانا میرے علم میں اس کا ذکر نہیں۔ اسی طرح لوگ قرآن پاک کھول کے یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں، ان کی حیثیت کیا ہے کرنے والے جانے، ہمارے علم میں کچھ نہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس عظیم نعمت استخارہ سے ہم سب کو فیض پانے والوں میں شامل کریں۔
اور صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ہم ہمیشہ یہ کام کریں. اللہ پاک ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی، سننے کی کوشش کی گئی، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے. اللہ پاک اس مسجد کو آباد فرمائے، کتاب و سنت کا مرکز بنائے تا قیامت. اپنے فضل و کرم سے اس کو آباد رکھے، زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کی خدمت کا کام اس مسجد میں ہو، اور اس کی خدمت میں جو کوتاہی ہے وہ اللہ معاف کرے. اللہ اس مسجد کی روز اول سے خدمت کرنے والے، اس سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اور قیامت تک جو کریں گے ان سب پر اپنی رحمتیں فرمائے. اللہ اس مسجد کو ہر شر سے، فساد سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے فوت شدگان جو حالت اسلام میں فوت ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنائے. اللہ پاک ہمارے کنبوں پر نظر کرم فرمائے. اللہ ہمارے کنبوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں ان کے لیے باعث رحمت بنائے. اللہ پاک ایسے نہ ہوں کہ ہم ان کے لیے باعث بوجھ بن جائیں اور وہ ہمارے لیے باعث عذاب بن جائیں. اللہ تمام امت کو بلند و بالا فرمائے، امت کے مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ کریم فلسطین، کشمیر، شیشان اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اللہ کریم ان سب پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے اور ظالموں کو تحس نحس اور ذلیل و خوار کرے. اللہ پاک ہمارے ملک پاک کی چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت کرے. ملک کے خیر خواہوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے. ملک، دین اور دین والوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ ہمارے ملک میں اور پورے عالم اسلام میں دین کا دور دورہ فرمائے. بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، برائی، اس کا نام و نشان مٹائے. اللہم انا نسألک بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.